بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر جو ہے وہ صراط الجنان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت یعنی پہچان کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمہم اللہ صرف مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقہ پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، کہ ہدایت کن ذریعوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہری باطنی جو ہے وہ صلاحیتیں، جیسے مثال کے طور پر آنکھوں سے دیکھنا، جو ہے وہ کانوں سے سننا، اور اسی طرح سے قدرت کے عجائبات دیکھنا، یہ سارے جو ہے وہ ظاہری صلاحیتیں ہیں، بہت سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو استعمال کریں تو بالکل واضح طور پر ایک بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ذات ہے کہ جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو نمبر 2 یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں جو ہے وہ زمینوں آسمانوں میں جو ہے وہ ظاہر فرمائی ہوئی ہیں۔ تو آسمان کے اندر بھی ہے، مثال کے طور پہ ستاروں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، اور ہوا میں اڑتے بادلوں کو دیکھے، ہوا میں اڑتے جہازوں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے کہ کس طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ تو آسمانوں کے اندر نشانیاں جو ہے وہ دیکھے، زمین کے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اگر انسان دور نہیں دیکھ سکتا تو اپنے جسم کے اندر ایسی ایسی جو ہے وہ نشانیاں موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایک انسان جو ہے وہ یہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے جو ہے وہ ہمیں یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔
نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر ہمارا جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے، کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ جتنی بھی کتابیں یا صحیفے جنہیں بکلیٹ وغیرہ کہا جاتا ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتابیں وغیرہ پہلے نازل فرمائی ہیں، تو ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، چونکہ ان کتابوں میں بہت زیادہ ان کے ماننے والوں نے تعریف کر دی ہے، ان کو بدل دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو احکامات تھے وہ نازل فرما دیے، جو پچھلی امتوں پر جو بعض چیزیں جو ہے وہ فرض تھیں، ان کے لیے لازم تھیں، تو اگر ضروری سمجھا ہمارے مالک نے تو ہم پر وہ لازم کر دیں، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا دیا ہے۔ تو اب ہمارے اوپر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کریں، اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور جو اولیاء کرام، علماء کرام اس امت کے گزرے ہیں، چونکہ وہ بھی قرآن پاک کے حکم کے تحت جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں فرماتے رہے ہیں، تو ان میں یہ سارے کا سارا شامل ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہنچائی گئی تعلیمات پر عمل کریں۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچا دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے جو ہے وہ دعا مانگتے رہیں، استقامت کی دعا مانگتے رہیں۔ بعض نے جہاں پہ جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو ترجمہ یہ کیا ہے کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، تو اب مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا دیا، اسلام والا ہی سیدھا راستہ ہے، تو یہ ترجمہ جو ہے کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، یعنی اے اللہ رب العزت تو نے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا دیا کہ اسلام کی دولت تو نے ہمیں عطا فرما دی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پہنچا دیے، اپنے احکام پہنچا دیے، تو اب ہمیں اس راستے پر چلنا سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔
نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔